الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا اور صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے شمار باتیں بتایا کر جو اس جہاں سے بھی ہوتی، اس جہاں کی آمد سے پہلے بھی ہوتی اور اس جہاں کے ختم ہو جانے کے بعد یعنی قیامت کے حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام کو بتاتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریک سے باریک چیز بھی صحابہ کرام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دی، اور ان میں سے بعض لوگ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے، بعض لوگ چند نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لا سکے وہ فقط اعتراض کرتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، کہ اے نبی کہنا یا پیغمبر خدا کہنا، یہ ہم ادب کے اعتبار میں اور اس کے دائرے میں رہ کر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں، وگرنہ وہ فقط نام بلا کر پکارتے اور یوں ہی سیدھا نام لے دیتے جو کہ جسے ہم بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بارہا دفعہ ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس طرح مجھے خالق کائنات نے یہ باتیں بتانے کا حکم عنایت فرمایا اسی طرح باتیں میں نے تم تک پہنچا دی۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو وہ عرض کرنے لگا کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، بالآخر قیامت کا یہ جھوٹا ہے اور آپ غلط بیانی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے بہت زیادہ کلمات کہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تھے، فرماتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا ادب کرتے ہوئے، ان کی ذات کا حیا کرتے ہوئے اور ان کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اجازت لینا مناسب سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں، میں اس شخص کو ابھی اپنے ہاتھ کی تلی پر، اپنے ہاتھ پر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہتھیلی پر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور مجھے اجازت عنایت فرمائے میں اسے یوں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر قیامت کا منظر نہ دکھا دوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس ہاتھ پر رکھ کر میں اسے دکھا دوں کہ دیکھو یہ حوض کوثر ہے، یہ دیکھو یہ پل صراط کا مقام ہے، یہ دیکھو یہاں پر نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہے۔ حضور اگر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائے، میں اسے جو یہ نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں، مجھے آپ حکم عنایت فرمائے میں اسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ابھی دکھا دیتا ہوں قیامت کا منظر کیسا ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی سرزمین پر رہ کر یوں یہاں مدینے میں کھڑے ہو کر وہ جو ہزاروں سال بعد ہوگا قیامت کا منظر وہ دکھا سکتا ہے۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ کس محبوب کو خالق کے کائنات نے، جس محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اس کا مقام کیا ہو۔
لوگ انکار کرتے رہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت تو عنایت فرمائیں، میں اس کے سامنے یوں ہتھیلی کروں اور یہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ کس طرح قبریں شک ہوں گی، کس طرح لوگ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر آئیں گے اور کس طرح آواز کی تابعداری کرتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کی تابعداری کرتے ہوئے محشر کے میدان میں پہنچیں، جب رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اسے کہاں دکھا دوں؟ فرمایا ہاتھ کی ہتھیلی پر دکھا سکتا ہوں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔